نینا ایک پینٹنگ کے سامنے رکی۔ پینٹنگ میں ایک بارش تھی، ایک لڑکی تھی اور ایک ادھورا لمس۔ پینٹنگ کے نیچے لکھا تھا وعدہ جو کبھی مکمل نہ ہوا۔ نینا کے سانسیں تھم گئی۔ یہ عارف کی لکھی ہوئی تھی، وہی انداز، وہی رنگ، وہی ادھورے خواب۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے، دل میں جیسے کوئی پرانی لہر اٹھ گئی۔ اچانک پیچھے سے ایک مانوس آواز آئی، تم اب بھی بارش سے ڈرتی ہو؟ نینا پلٹی، عارف وہاں کھڑا تھا بالکل سامنے۔ اس کے چہرے پر وہی سادگی مگر آنکھوں میں برسوں کی تکن تھی۔ دونوں کے درمیان ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ پھر نینا نے دھیرے سے کہا، تم چلے کیوں گئے تھے؟ عارف نے نگاہ جھکائی، میں رہنا چاہتا تھا مگر قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ اسی لمحے ریحان بھی گیلری میں داخل ہوا۔ نینا نے چونک کر دیکھا، تینوں ایک بار پھر آمنے سامنے تھے، وقت جیسے خود دوبارہ پلٹ آیا ہو۔ ریحان مسکرایا مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ شاید کچھ کہانیاں مکمل ہونے کے لیے نہیں ہوتی، بس سنبھال کر رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ عارف نے آگے بڑھ کر نینا کا ہاتھ تھام لیا، اب کی بار اگر قسمت نے روکا تو میں اسے بھی بدل دوں گا۔ نینا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹا اور بارش کی بوند کھڑکی پر جا گری۔ محبت نے ایک بار پھر جنم لیا، پرانی مگر نئی سانسوں کے ساتھ۔ چند مہینے گزر گئے، شہر بدل گیا، موسم بدل گیا مگر کچھ احساسات وہی ٹھہرے رہے۔ نینا اب لاہور میں تھی، ایک آرٹ گیلری میں کام کرتی تھی۔ وہ مسکراتی تھی، بات کرتی تھی مگر دل کا خالی پن چھپائے رکھتی تھی۔ دیواروں پر لگی تصویروں میں وہی چہرہ بار بار بنتا تھا، عارف کا، جو اب اس کی زندگی کا حصہ تو نہیں تھا مگر ہر سانس میں موجود تھا۔ ایک دن گیلری میں ایک نمائش رکھی گئی، باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی، روشنی کا جال بچھا ہوا تھا۔ نینا ایک پینٹنگ کے سامنے رکی۔ پینٹنگ میں ایک بارش تھی، ایک لڑکی تھی اور ایک ادھورا لمس۔ پینٹنگ کے نیچے لکھا تھا وعدہ جو کبھی مکمل نہ ہوا۔ نینا کے سانسیں تھم گئی۔ یہ عارف کی لکھی ہوئی تھی، وہی انداز، وہی رنگ، وہی ادھورے خواب۔ اس